الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اے پیغمبر، ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایت کے مطابق لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے فرماؤ، اور دیکھو دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہنا، بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ اللہ خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو اللہ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور اللہ ان کے تمام کاموں پر احاطہ کیے ہوئے۔ بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، قیامت کو ان کی طرف سے کون اللہ کے ساتھ وکیل بن کر جھگڑا کرے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ آپ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کریمہ 5ویں پارے میں سورہ نساء کی چند آیات ہیں جو اس کے 15ویں رکوع سے تلاوت کی گئی ہیں۔ ترجمے سے آپ نے معلوم ہوا کہ کوئی خاص طبقہ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ خائن ہے، بددیانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی وکالت کرنے سے منع فرمایا گیا اور عام مسلمانوں کو بھی۔ آج کی اس گفتگو کا اصل حاصل یہ ہے کہ ہم من حیث القوم ملکی معاملات میں اپنی اپنی ترجیحات اور اپنی سوچ کے مطابق کبھی کس کی حمایت کرتے ہیں، کبھی کس کی حمایت کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ جس کی ہم حمایت کر رہے ہیں وہ بڑا بددیانت اور جھوٹا اور خائن آدمی ہے، لیکن ایک سوچ چونکہ ہم نے بنا لی ہے، اس سوچ کے مطابق ہم نے پھر وہ کام کرنا ہے اور اپنے انجام سے بے خبر ہو کر کہ خدا کے ہاں کس قدر ناراضگی ہم مول لے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں ایک منافق نے ایک صحابی کے گھر میں چوری کی۔ منافق کا نام عام تفسیری کتابوں میں توما بن عبیرق لکھا ہے، طا عین میم اور ہا، بن بیٹا عبیرق باپ کا نام ہوگا۔ اور جس صحابی کے گھر چوری کی اس کا نام رفاع بن زید تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس چوری میں اس نے کچھ آٹا چرایا اور کچھ اسلحہ۔ اس کی بد نصیبی کہ آٹا جس بھی تھیلے میں یا بوری میں تھا وہ گرتا گیا۔ اس صحابی کے گھر سے لے کر اس کے اپنے گھر تک آٹا گرتا گیا۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ تو نشان اس کو مٹانا ممکن ہے۔ اس نے اپنے جاننے والا ایک یہودی تھا، اس یہودی کے گھر لے جا کر وہ چوری کا سامان رکھوا دیا۔ اس صحابی رسول نے جس کے گھر چوری کی تھی اس نے تجسس کیا تو وہ نشان اس کو ملتے گئے، حتیٰ کہ اس منافق کے گھر تک وہ آٹے کے نشانات تھے، لیکن اس سے آگے بھی اس یہودی کے گھر تک۔ اس صحابی نے جا کر اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر تک یہ نشان آتے ہیں، تم نے چوری کی ہے؟ تو بڑا چرب لسان تھا، اور منافق ہر زمانے بڑے چرب لسان ہوتے ہیں۔ ہمیں تو تاریخی نقطہ نظر سے جو کچھ ملتا ہے وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن اپنے زمانے کے منافقین کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ یہ منافق اس زمانے میں ہوتے تو عبداللہ بن ابی کی پارٹی جو ہے وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے۔ بہرحال اس منافق نے بڑے چرب لسانی کے ساتھ انکار کیا کہ نہیں بھائی، میرے گھر آتا تو ہے لیکن اس سے آگے بھی دیکھیں، آگے بھی نشان چلتے ہیں۔ چنانچہ اس یہودی کے گھر تک جہاں اس نے لے جا کر رکھا تھا وہ آٹا گرنے کے نشان یہودی کو پکڑ لیا گیا۔ پھر یہ منافق جو تھا اس کے خاندان کے لوگ پوری حمایت میں اس کے کھڑے ہو گئے، سب منافق تھے۔
مومن کبھی منافق کی حمایت میں کھڑا نہیں ہوتا، چاہے اس کا باپ ہو یا بھائی ہو. یہ فرق ہے میرے دوستو. اللہ سے ہمیشہ دعا مانگیں، یا اللہ ہمیں ایمان کی اہمیت اور نبی کی اطاعت کی اہمیت نصیب فرما، اس پر ہم کسی کے ساتھ سمجھوتا نہ کر سکیں. اس کے سارے رشتہ دار اس کو بچانے کے لگ گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر چوری ثابت ہوگی تو سزا ملے گی. پاکستان شریف تو نہیں تھا، بڑی بڑی خیانتیں کریں، بڑے بڑے گھپلے کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اس لیے کہ سزا دے کون؟ جس کا اپنا معاملہ صاف ہو. جہاں ہر طرف خیانت ہی خیانت ہے، بددیانتی ہی بددیانتی ہے، تو کون کس کو مجرم ثابت کرے گا؟ چنانچہ اس منافق نے اور اس کے سارے رشتہ داروں نے کہا کہ دیکھیں جی وہ فلاں یہودی، اس کے گھر تک آٹے کے نشان ہیں. یہودی سے پوچھا گیا، اس نے کہا ہاں بلا شبہ چوری کا سامان میرے گھر میں ہے، لیکن میں نے چوری نہیں کی، فلاں نے چوری کی ہے، اس نے لا کر میرے گھر میں رکھا ہے. اس نے صاف کہہ دیا. بڑی عجیب بات تھی. اب چوری کا سامان جس کے گھر سے برآمد ہو وہ منافق، وہ یہودی ہے، اور وہ اقرار بھی کرتا ہے کہ چوری کا سامان میرے گھر ہے. لیکن جس کا وہ کہتا ہے کہ فلاں نے لا کر رکھی ہے، اس کے گھر تک نشان بھی جاتے ہیں، اور اس کے لیے یہودی نے بھی کہہ دیا. اور وہ شخص منافق جو ہے بڑی چرب لسانی کے ساتھ، اور اس کے تمام رشتہ دار جو ہے اس کی حمایت کے اندر کھڑے ہو گئے. اب اللہ کے پیغمبر کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا کہ چوری کا سامان بہرحال یہودی کے گھر میں ہے وہ مسلمانوں کا دشمن، اسلام کا دشمن. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتمی طور پر فیصلہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس منافق کے گھر تک بھی نشان جاتا تھا. یہ یاد رکھیں، منافق جو ہے وہ مسلمانوں ہی کی طرح ہوتا ہے، مسلمان ہی کے نام ہوتے ہیں اس کے، اور مسلمان ہی سمجھا جاتا ہے. مدینہ منورہ کے جو منافقین تھے وہ باقاعدہ مسلمانوں سے ملتے جلتے، اور عام مسلمان ان کے ساتھ مسلمانوں ہی جیسا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ دل کا حال تو اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. اور مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں صحابہ کی صفوں میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے. لیکن منافق تو بہرحال منافق ہے. اگر دنیا والوں کو معلوم نہیں تو اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے. اب یہ معاملہ بڑا عجیب سا ہوا. اس مسلمان کی چوری ہوئی ہے، اس کے ہتھیار بھی چوری کیے گئے، اس کا گھر سے آٹا بھی چوری کیا گیا. قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حالات کی بنا پر کوئی فیصلہ فرماتے. ظاہری حالات تو یہ تھے کہ یہودی کے گھر سے سامان برآمد ہو رہا ہے، گو وہ انکار کر رہا ہے، لیکن بہرحال اس کا یہ انکار جو اس کے لیے حتمی، اس کے پاس ثبوت کوئی نہیں. وہ خود ہی کہتا ہے کہ فلاں نے لا کر سامنے رکھا ہے. اللہ کی وحی آ گئی. سبحان اللہ. اللہ اپنے پیغمبر کو کس طرح محفوظ فرماتے ہیں. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. اللہ کی وحی کے ذریعے سے فرمایا ہم نے سچی کتاب پر نازل کی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. ولا تکن للخائنین خصیما. ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں. جو خائن خائن ہے چاہے مسلمان کہلاتا ہے. منافق ایسا ہی کافر ہوتا ہے اندر سے جیسے کھلم کھلا کافر اندر باہر سے کافر ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنی مسلمانی کا پردہ ڈال رکھا تھا اپنے اوپر. مدینہ کے منافقین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی فیصلے کرانا چاہتے تھے جو ان کی اپنی مرضی تھی،
تاکہ کل یہودی بھی یہ کہیں کہ مسلمانوں کا کیسا پیغمبر ہے، صحیح اور غیر صحیح میں اسے تمیز نہیں ہے، اور وہ بھی بغلے بجائیں کہ دیکھو ہم نے پیغمبر کو کیسے بتا دیا۔ لیکن خدا اپنے پیغمبر کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ یہ ساری آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، اس کے بعد بھی کچھ آیات ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر فرما دیا کہ یہ خائن ہے، یہ منافق، اور اس کے جتنے طرفدار ہیں وہ سارے خائن ہیں۔ گو کہ جس کے گھر سے سامان برآمد ہوا وہ یہودی ہے، لیکن اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا کہ اپنے نظریے کا اور عقیدے کا جو مخالف ہے اس نے کوئی جرم کیا یا نہیں کیا، خواہ مخواہ اس کو مجرم ثابت کرو۔ اور پھر اس منافق کو سزا ملی۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر ایک قانون بیان کر دیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی کوئی شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے یعنی صحابہ کرام ان کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلتا ہے۔ دیکھیے یہاں اس آیت کریمہ کے اندر ایک نبی کا تذکرہ ہے اور مومنین کا، اور مومنین قرآن کریم ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے قرآن درجہ کامل بیان کرتا ہے۔ جب مومن کا لفظ بولتا ہے تو درجہ کامل مراد ہوتا ہے، دوغلے مومن نہیں جیسے ہمارے پاکستان کے اندر ہم اکثریت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تو سچی بات یہ ہے، آپ حضرات بہتر جانتے ہیں مجھ سے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، یہاں اسلام بیزاری، اسلام سے لا تعلقی اس قدر ہے کہ جوان لڑکے، یقیناً شہر کے اندر ان پڑھ نہیں ہوتے، جوان لڑکے کسی اسکول کالجوں میں پڑھا ہوگا، وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ پوچھنے والوں سے پوچھتے کم از کم 5 پیغمبروں کا نام بتائیں، وہ نہیں بتا سکے۔ پھر پوچھا کہ 5 صحابہ کا نام بتائیں، صحابہ کا نام نہیں بتائے۔ کہاں ان کی تربیت ہوئی، کون سی تعلیم ان کو دی گئی؟ اور سچی بات یہ کہ حالات یہ بچوں کے نہیں، یہ اوپر کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے جو خائن بددیانت ہیں یہ بھی ایسے ہی ہیں۔ جو لوگ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ جو لوگ کلمہ طیبہ صحیح نہیں پڑھ سکتے ان سے کیا امید رکھیں گے؟ یہ مسلمانوں کے حکمران ہیں۔ لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے ان کو برداشت کیا ہوا ہے، جب بھی ووٹ دینے کی باری آتی تو ہم اپنا ووٹ، اپنا عمل ان کے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کما تکونون کما کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے تم پر حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ یہ ووٹ ہمارا ایک عمل ہے، ووٹ ہمارا ایک عمل ہے، ہم جس کے حق میں استعمال کرتے ہیں آگے چل کر اس نے جو کچھ کرنا ہے اس کی ساری تمام حرکتوں کے اندر ہم شامل ہوں گے۔ اس نے اچھا کام کیا ہے تو اچھائی کے اندر ہم شامل ہوں گے، اجر ملے گا۔ اگر برے کام اس نے کیے، برے فیصلے کیے ہیں، وہ برے فیصلوں میں ہمیں شریک ہونا پڑے گا۔ میں پچھلے دنوں بھی آپ حضرات سے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ اپنی اولادوں کی فکر کریں۔ آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں یہ ہوشیار جانور تو بنا رہے ہیں، پڑھا لکھا نوجوان نہیں۔ ہوشیار جانور سے مراد یہ ہے کہ ایک جانور جس میں حیوان کہتے ہیں وہ بھی ایک جانور ہوتا ہے، یہ بھی ایک اس میں حیات ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے جو کچھ سیکھتا ہے اس کو کچھ بھی پتہ نہیں آگے کلمہ کیا ہے، اسلام کیا ہے، میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ وہ افسر بنا سکتے ہیں، کلرک بنا سکتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ کوئی اعلیٰ درجے کا مسلمان ان تعلیمی اداروں سے نکل گئی، بہت بڑی قسمت کی بات ہوگی۔ یہ تو بہت پہلے سے ایسا تھا، لیکن اب تو بالکل انتہا ہو چکی ہے۔
اپنے بچوں کو ضرور پڑھیں انگریزی تعلیمی اداروں میں، لیکن خدا کے دین سے بے خبر نہ رکھیں۔ یہی کل خدا کی بارگاہ میں ان سے پوچھا جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باپ بیٹے کا جھگڑا آیا، باپ نے شکایت کی کہ یہ میرا بیٹا جو ہے میں نے اس کی تربیت کی، بہت اس پر محنت صرف کی، اس کی حالت یہ ہے کہ اب مجھے باپ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور نہ ہی اپنی کمائی میں سے مجھے کچھ دیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حاضر کیا، بیٹے سے پوچھا کہ تمہارے باپ نے جو شکایت کی ایسا تم کیوں کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا، امیر المومنین میری گزارش، کیا باپ کا یہ حق بیٹے پر ہوتا ہے یا بیٹے کا حق بھی باپ پر ہے؟ تو امیر المومنین فرمایا، ہاں بیٹے کا حق بھی باپ پر ہے۔ اس نے عرض کیا کہ آپ ہی فرما دیں کہ کون کون سے حقوق ہیں اولاد کے ماں باپ پر۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلا حق یہ ہے کہ جو اولاد کا طلبگار ہے کسی ایسی عورت سے نکاح کرے جو نیک عورت ہو، جو بازاروں کے پریاں بننے والی ہیں ان سے ساتھ نکاح نہ کرے، جیسے ان کے اخلاق اور کردار ہوں گے ویسے ان کی اولادیں ہوں گی۔ یہ تو آپ سن چکے ہوں گے، علماء سے حدیث پڑھی بھی ہوگی کہ کسی عورت کے ساتھ نکاح 4 وجوہ سے کیا جاتا ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا۔ یا تو مالدار سمجھ کر اس کے ساتھ شادی کی جاتی کہ چلو مال آئے گا، یا اس کا حسن و جمال دیکھ کر خوبصورتی کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، ولحسبہا، یا اس کے خاندان کی برتری اور شہرت اور بلندی دیکھ کر شادی کی جاتی کہ اس خاندان کے ساتھ رشتہ ہو جائے گا تو میرا بھی نام بنے گا، اور آخر میں فرمایا ولدینہا، اور کچھ لوگ دین کی وجہ سے کہ اس عورت کے اندر دینداری ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فاظفر بذات الدین، تجھے اگر نکاح کرنے کی ضرورت ہو تو 4تھے درجے کی جو عورت ہے دین والی اس کا انتخاب کرنا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ کسی شریف اور دیندار عورت سے نکاح کرے جو اولاد چاہتا ہے اور اولاد کی نیکی چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام صحیح رکھے، کیونکہ اچھے ناموں کے اثرات اس کی شخصیت پر ہوتے ہیں۔ اور تیسری یہ کہ اللہ اس کے رسول کے احکام سے اس کو شناسہ کرے۔ تو اس بیٹے نے کہا، امیر المومنین پھر میری بات سنیے، پہلی بات یہ ہے کہ میری ماں ایک لونڈی ہے، اور لونڈی آج ایک کے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس، کل پرسوں تیسرے کے پاس، جہاں جہاں وہ رہتی ہے ویسے اخلاق سیکھ کر آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا نام انہوں نے جعل رکھا ہے، جیم عین لام، موبائل بند رکھیں جی، گوبر کے کیڑے کو کہا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ کوئی بھی اللہ اس کے رسول کے احکام سے مجھے آگاہ نہیں کیا۔ فاروق اعظم نے دونوں کو نکال دیا اور باپ سے کہا، تو مجرم ہے، تو نے اپنے اولاد کی حق تلفی کی ہے، کوئی حق نہیں رکھتا اس سے کسی کے سے مطالبہ کرنے کا۔ تو میرے دوستو، صرف یہ نہیں کہ اولاد ہی تابعدار وفادار بنے، یقیناً اس کو ہونا لازمی ہے، لیکن اس کو تابعدار بنانے کے اندر ہم نے خود کیا کردار ادا کیا ہوتا ہے۔ ہماری 24 گھنٹوں کی سوچ اپنی اولاد کے بارے میں کیا ہے؟ ان کے کردار، ان کی شرافت، ان کی دینداری، اس پر ہماری نظر ہوتی ہے۔ ہماری اکثریت کا عالم یہ ہے کہ بچے جوان ہوتے ہیں لیکن نماز بھی نہیں پڑھتے، پڑھیں گے کیسے، انہوں نے سیکھی ہی نہیں ہوتی۔ یہ بات اس کو طرز نہ سمجھیں، خدا مجھے محفوظ رکھے
کیا ہمارے مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اس میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی سنن ہیں، کتنے مکروہات ہیں، کتنے اس میں مستحبات ہیں، کتنے مفسدات ہیں، کتنے مبطلات ہیں؟ کس کس چیز سے نماز باطل ہوتی ہے، کس سے نماز فاسد ہوتی ہے؟ فاسد اور باطل کا فرق بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ باطل کا مطلب نماز سرے سے ختم ہو گئی، فاسد کا معنی ہے کہ اس میں سجدہ سہو کی حد تک کوئی خرابی آئی، اس کو سجدہ سہو کر کے ٹھیک کیا جا سکتا۔ ہم کس بات کا گلہ کریں اپنی اولادوں کو؟ ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے حاکم بن کر، ان کا حال بھی یہ ہے کہ کچھ بھی پتہ نہیں ان کو، اور ان کی نحوست ہم پر، ہمارے پورے معاشرے پر پڑ رہی ہے، اور ہم نے برداشت کیا، بلکہ خود اپنے سروں پر بٹھایا ان کو۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، کیسی کیسی زبانیں بولی جاتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ خدا کی قسم، ابلیس اگر منظر عام پر آ کر بولتا ہوتا، اللہ نے اس کو اجازت دی ہوتی تو کہتا یہ بھی میرے باپ ہیں۔ اتنی گندی زبان ایک دوسرے کے خلاف چلتی۔ یہ چند سالوں کے اندر ایسا ہوا، اس سے پہلے بھی یہاں سیاسی جماعتیں رہیں، حکمران بھی رہے، مخالفت بھی ایک دوسرے کے ساتھ تھی، لیکن شرافت کے دائرے کے اندر ہوتی تھی۔ اب وہ شرافت ختم ہو چکی ہے۔ جو کچھ وہ سکھا رہے ہیں، جو ان کے پیروکار جو کچھ سیکھ رہے ہیں، جو ان کی زبانیں ہیں، خدا کی پناہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی تھی؟ کیا خدا کا قرآن ایسی تعلیم دیتا ہے؟ مسلمان کا ایسا ہی کام ہوتا ہے؟ کہنے کو تو یہ سارے پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کی تعلیم صرف دنیاوی مفادات اکٹھا کرنے تک جاتی ہے۔ شرافت، انسانیت، اخلاقیات، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ میری ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش ہے، یقیناً آپ کی کچھ ترجیحات ہوں گی، رجحانات ہوں گے، کسی نہ کسی گروہ کے ساتھ آپ وابستہ ہوں گے، اجازت ہے، لیکن کم از کم یہ دیکھیں کہ ہم نے خدا کے سامنے جانا ہے۔ اللہ ہم سے پوچھیں گے تم نے کس کو اپنا رہنما بنانے کے لیے منتخب کیا تھا؟ موت آنی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، ہر چیز میں شک ہے، موت میں کوئی شک نہیں، اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اپنی اولادوں کے بارے میں، نسلوں کے بارے میں فکر کریں، کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے اس کی پرواہ نہ کریں۔ ایک ذات ہے وہ پروردگار عالم کی، اس کی رضا خوشنودی پیش نظر رکھ کر ہر وقت اس کے مطابق کام کریں۔ اللہ نے ہمارے حال پر رحم کرتے ہوئے اتنی عظیم کتاب اور عظیم پیغمبر بھیجا، اس پیغمبر کی طرف، اس کتاب کی طرف بھی دیکھیں۔ سارا کچھ ہم نے پڑھ لیا، یاد کر لیا، لیکن قرآن نہیں آیا۔ خود جن حضرات نے قرآن کریم نہیں پڑھا، زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے ماں باپ کی غلطیوں کے سبب سے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ ان سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں، آپ کی حق تلفی ہو گئی، یا اللہ ان کے گناہ معاف کر، لیکن موقع خدا نے دیا ہے تو قرآن کریم کو سیکھیں۔ اور قرآن کریم سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ 70 سال کا بوڑھا بھی قرآن سیکھ سکتا ہے، بشرطے کہ جذبہ صادق ہو۔ زبان اگر اس کی چلتی ہے تو کسی استاد کے پاس بیٹھ کے ٹائم دے۔ شاید میں سنا چکا ہوں، ہمارے گاؤں کے اندر ایک شخص تھا، بچپن میں ہم نے دیکھا نہیں تھا لیکن بڑھاپے میں دیکھا اس کو، تو پوچھا میں نے اپنے گھر والوں سے یہ کون ہے؟ کہنے کہ فلاں جو گھر نظر آتا ہے اس گھر کا یہ آدمی ہے۔ پہلے اپنے بال مویشی لے کر دور دراز علاقوں میں چلا گیا تھا، اب بڑھاپے میں جب کام نہیں ہوتا تو گھر آ گیا،
ہمارے والد صاحب نے، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت نازل ہو، وہ کسی آدمی کو بے نمازی دیکھتے تو اس کے ساتھ سخت معاملہ کرتے تھے. گھر کے کسی آدمی کے ساتھ بھی ذرا بھی نرمی نہیں ہوتی تھی. تو اس آدمی سے کہا کہ ایک تو نماز پڑھ، دوسرا قرآن سیکھ لے، میں ہر وقت تیار ہوں تمہیں پڑھانے کے لیے. خیر اس کی خوش قسمتی تھی، اس نے قرآن سیکھ لیا. 70 سال سے زیادہ عمر کا آدمی تھا. ہم نے اپنے بچپن میں اس کے دیکھا کہ سارا دن مسجد میں رہتا، اونچی اونچی آواز سے قرآن پڑھتا رہا. مرنے سے پہلے وہ قرآن کریم پورا سیکھ کیا. وہ قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں میرے دوستو. نہ اس کے لیے انسان کو کسی ایسے جذبے سے سرشار ہونا چاہیے پتہ لوگ مجھے کیا کہیں گے. لوگ کیا ہیں، خدا کیا کہے گا یہ سوچیں. لوگوں کی کوئی حیثیت میں نہیں. اپنے رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھیں. وہاں جانا ہے وہاں سرخرو ہو کر جانا ہے. کل ہی ظہر کی نماز میں ایک جنازہ پڑھانے کا مجھے موقع ملا. ہمارے ساتھی تھے، چترال کے رہنے والے تھے لیکن اچھے عالم تھے. کچھ بیماریاں تھیں ان کو لاحق، قضاء و قدر سے ان کا انتقال ہوا. میں نے ان کا چہرہ دیکھا، ہمارے ساتھی بھی گئے تھے. بڑا خوبصورت چہرہ، بڑا نورانی چہرہ. ظاہر بات ہے کہ اس نے مجھے وہاں کچھ سننے کا موقع ملا. بڑا ہی نیک انسان تھا اور ہمدردی کے جذبے سے سرشار تھا. میرے پاس کبھی کبھی آتا، بے تکلف سے آتا. میں اپنے طور سے اپنی کتابیں کچھ دے دیتا تو مجھے کہنے لگا نہیں آپ سے کتاب نہیں لوں گا، میں خود لائبریری میں داخل ہو کر جو کتاب مجھے پسند ہوگی وہ لوں گا. میں کہا ٹھیک ہے وہ لے جا بھائی. تو میں نے ان کا چہرہ دیکھ کر یہ اندازہ کر لیا کہ خدا بند قدوس نے اپنے رحمتوں کے ساتھ اس پر انوارات کی بارش کی ہے. خدا سب کو اپنی رحمتوں کے ساتھ اثر رکھے. اپنا معاملہ کہتا ہوں، یہ میرے الفاظ ریکارڈ ہیں، فضا کے اندر موجود ہیں. اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا کریں. دنیا میں بعض اوقات انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے. فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے. بلا شبہ ناراض نہ کریں کسی کو. اپنی دنیاوی حقیر مفاد کی خاطر کسی کو ناراض نہ کریں، لیکن سب سے زیادہ بڑی رضا پروردگار عالم کی ہونی چاہیے. اور اپنی اولادوں کی فکر کریں. کل یہی آپ کے حق میں، کل محشر کے میدان کے اندر اللہ پوچھیں گے تو یہ آپ کے حق میں گواہیاں دیں گے. اب سن چکے ہیں انہی مجالس کے اندر، اگر کسی نے اپنا بچہ قرآن کا حافظ بنایا، قاری بنایا، من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ، جس نے قرآن کریم پڑھ لیا، حفظ کیا، سینے محفوظ کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، ادخلہ اللہ الجنہ. حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو پہلا انعام تو یہ کہ اللہ اس کو جنت میں بھیجیں گے. وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. اور اس کو سفارش اپنے خاندان کا 10 جہنمی جو اپنے بدعمالی کی وجہ سے جہنمی بن چکے ہیں ان کے لیے سفارش کرنے کا اللہ اس کو حق دے گا، وہ اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا. میرے دوستو، جو بظاہر معمولی سی چیز نظر آتی ہے، اللہ کے قرآن کو جس نے سینے محفوظ کر لیا بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے، بشرط ہے کہ اس پر عمل کرنے کی اسے توفیق ہو. بڑا خوش نصیب انسان ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کئی بیٹے ہیں تو ان میں سے ایک بیٹے کو اپنی قبر کے لیے، اپنے حشر کے لیے مخصوص کر رہے ہیں کہ قبر کے اندر بھی ہمیں راحت ملے اور حشر کے میدان کے اندر خدا کے سامنے رسوائی نہ اٹھانی پڑے. ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا اس طرح. تو قرآن کریم جس بھائی نے بھی نہیں پڑھا، اول فرصت قرآن کریم پڑھیں، سیکھیں. اس کو سیکھنے والے ابھی موجود ہیں، سکھانے والے. ایسا دور بھی نہ آ جائے کہیں سکھانے والا بھی کہیں نہ ہو. روس کے علاقے میں ہمارے بعض مسلمان گئے، بوڑھی بوڑھی خواتین نے کہا کسی زمانے میں ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کریم پڑھانے والا بھی ہوتا تھا، اب نہیں ہے. اللہ
ایسا وقت نہ لائے، ایسے حالات یہاں نہ لائے۔ اگرچہ دنیا کفر اور ان کے نمائندے دن رات کوشش میں ہیں اس ملک کو بالکل لادینیت اسلام بیزاری کی طرف لے جانے میں، اور آپ ماشاءاللہ ہوشیار بیدار مغز دوست ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، لیکن میں بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کی بنا پر جانتا ہوں اس ملک کو مکمل طور پر اسلام سے آزاد کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اور ایسے لوگ اس پر مسلط کیے گئے ہیں سیاستدانوں کی شکل کے اندر، اور ایک بڑی تعداد بد نصیبوں کی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ آپ اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا رکھیں۔ یہ کوئی شخص بھی آپ کا سفارشی خدا کی بارگاہ میں نہیں ہوگا۔ قبر میں جب چلے جائیں گے نہ بیوی نے پوچھنا ہے، نہ بھائی نے پوچھنا ہے، نہ باپ نے پوچھنا ہے، نہ اولاد نے پوچھنا ہے، وہاں صرف اپنا ایمان اور اپنے اعمال ہوں گے۔ قبر کے معاملے کو سیدھا رکھیں، حشر کے میدان کو خدا کے سامنے جو پیش آئے گی اس کو سیدھا رکھیں، لیکن اس کے لیے اولاد کا راہ راست پر ہونا بھی لازمی ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن قُوُّ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اور سیاسی جماعتیں ان کو اپنے حال پر رہنے دیں۔ اگر آپ کو کوئی شریف انسان جس سے اول آخر شرافت ہے اور دینداری ہے اس کے اندر، اور وہ کسی بے دین اور اسلام بیزار جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اگر آپ نے ووٹ دینا ہے اس کو دے دیں، کم از کم خدا کے سامنے تو بڑی ذمہ ہوگی، یا اللہ میں نے بہتر آدمی دیکھ کر، دیندار دیکھ کر اس کو ووٹ دیا تھا۔ خدا کے ہاں پکڑ سے بچے نہیں۔ کسی زمانے میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان الیکشنوں کے سلسلے میں باقاعدہ ایک مضمون لکھا تھا، اور یہی بات انہوں نے لکھی تھی کہ ہر انسان کا ایک ووٹ جو ہے اس کا عمل ہے، اس کا اپنا عمل ہے، وہ چاہے غلط استعمال کر لے تو اس کا غلط خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور صحیح استعمال کرے گا تو صحیح نتائج سامنے آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اڑوس پڑوس کے اندر ایسے لوگ ہوں جو کسی ایسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں، اور آپ کو پڑوسی ہونے کے سبب سے مجبوراً اس کی بات سننی پڑتی ہو، لیکن اپنا معاملہ خدا کے ساتھ سیدھا رکھیں۔ باپ بھی اگر راہ راست پر نہیں ہے، اس کا ادب لازمی ہے، لیکن اس کے طریقے پر نہیں چلنا۔ آپ نے سنا ہوگا شاید مدینہ طیبہ کے اندر ایک عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی، مسلمان کہلاتا تھا، اور اس کا بیٹا بھی عبداللہ تھا۔ یاد رکھیں کہ باپ، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، ان کے نام ایک جیسے ہوتے رہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی شخص اپنے بچے کا نام محمد رکھتا ہے نا، تو دوسرے جو ہیں ابلیسی ذہن والے وہ کہتے ہیں یہ کیا کر گیا۔ اچھے نام رکھیں، اچھے نام۔ ابھی آپ سن چکے ہیں فاروق اعظم کی عدالت کے اندر وہ کیس بنا، اس نے غلط نام رکھا تو فاروق اعظم نے نکال دیا اس کو۔ تو اپنے بیٹے سے کچھ مطالبہ کرنے کا حق نہیں رکھتا، تو نے حق تلفی کی ہے۔ ڈراموں کے اندر اور فلموں میں دیکھ کر یہ نام نہ رکھیں بچوں کے، خود سمجھ میں ہے تو ظاہر قسمت، نہیں تو اہل علم ختم نہیں ہوگے، علماء سے پوچھیں۔ مبارک نام کے مبارک اثرات ہوتے ہیں۔ اور ایک بات چلتے ہوئے کہہ دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، حدیث کے اندر پڑھا ہے کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹے دیے اور 3 بیٹوں میں سے کسی ایک کا نام محمد نہیں رکھا تو برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ ہمارے ایک عزیزہ، اس کے پوتے کا نام محمد تھا، میں نے رکھا تھا۔ بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، لے گئے، ڈاکٹر نے کہا اس بچے کا نام لکھا، اس نے کہا محمد۔ کہنے لگا اوہ اتنا بڑا گناہ، یعنی اس قدر جاہل آدمی تھا وہ۔ تو وہ حیران ہو گئی وہ خاتون، کہنے لگا یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا اتنا بڑا گناہ کیا آپ نے، اس کا نام محمد رکھ کے۔ کیوں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نہیں مانتے، کلمہ نہیں پڑھتے، کہ نہیں ان کا نام نہیں رکھا جا سکتا. تو اس نے پھر آخر کہا کہ میں آپ سے مسئلہ سیکھنے نہیں آئی، میں علاج کرانے آئی ہوں. اگر علاج کرتے ہیں تو آپ نسخہ لکھیں، مجھے پتہ ہے کہ صحیح کیا اور غیر صحیح کیا ہے. اور یہ اکثر ایسا ہے. میرا بیٹا جو آپ کے ہاں کبھی خطبہ بھی پڑھتا ہے، اس کا نام محمد ہے، الحمدللہ دورہ حدیث کے اندر ہے. اس کی ولادت کے بعد عورتیں دائیں بائیں سے آتی رہتی ہیں. پوچھا کیا نام رکھا؟ محمد. کیا کہا؟ یہ ان کا مکالمہ ہے. یعنی اللہ کے نبی کے نام سے اس قدر الرجک ہیں لوگ. کیا کہا؟ انہوں نے کہا محمد. کیا؟ محمد. 3 دفعہ حیرت کا اظہار کیا کہ نہ صرف محمد، کہ صرف محمد. محمد کامل ذات ہے، نام بھی کامل، ذات بھی کامل صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ناموں پر جو نام رکھا جائے گا وہ ناقص نہیں ہے. میں آپ کا ایک دین کا ایک خادم ہوں. خادم ہونے کے حیثیت سے آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ دینداری کے ساتھ وابستہ رہیں. اس دنیا کی عزتیں بھی اس کے ساتھ ہیں اور آخرت کی عزت بھی اس کے ساتھ ہے. یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا رشتہ دار کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، فلاں کی کیا حیثیت ہے. اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا کریں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدھا رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کے نام یاد رکھیں اور اپنی بچیوں کے نام رکھیں، پوتیوں کے نام رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 ازواج مطہرات، ان کے نام یاد رکھیں اور اپنی خواتین کوئی بھی ہوں، بچیاں، بھانجیاں، کچھ بھی ہو، ان کے نام رکھیں. اگر کوئی ناسمجھ ہے تو اس کو سمجھائیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر بھی ملے گا. اچھائیوں کو معاشرے کے اندر فروغ دیں میرے دوستو. چپ ہو کر بیٹھ جانا اور تماشا دیکھنا یہ کوئی معیار نہیں. غلط ناموں کو تبدیل کریں. رسول اللہ نے خود غلط نام تبدیل کیے. رسول اللہ کے 3 ازواج مطہرات، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضور کے نکاح میں ان کا نام برہ تھا، رسول اللہ نے جویریہ رکھا. دوسرے حضرت زینب بنت جاش، ان کا نام بھی برہ تھا، اس کو بھی رسول اللہ نے تبدیل کر کے زینب بنت جاش رکھا. رسول اللہ کی 2 بیویاں زینب نام سے، ایک صاحبزادی زینب نام کی، بڑی صاحبزادی کا نام بھی زینب ہے، اور ایک بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 8 مہینے آپ کے پاس رہی، زینب بنت خزیمہ، یہ بھی زینب تھی. ایک بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں زوجیت میں آئیں، وہ حضور کی پھوپھیزاد تھی، ان کا زینب بنت جاش. ایک تیسری بیوی تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام بھی برہ تھا. اس زمانے میں رواج ہوگا، رسول اللہ نے اس کو تبدیل کر کے میمونہ رکھا. غلط نام رسول اللہ نے تبدیل فرمائے ہیں. اب بھی اگر کوئی کسی شخص کہ ہاں کسی بچے کا نام غلط ہے یا غلط رکھا گیا ہے یا کسی عزیز کا، آپ تبدیل کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ اخبار کے اندر ایک اشتہار دیں گے کہ ہم نے بچے کا نام تبدیل کر دیا. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ جگہ بالکل لق و دق صحرا تھا، بنجر زمین، مٹی مٹی، اس میں کوئی گھاس پھوس نہیں تھا. رسول اللہ نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ اس جگہ کا نام عقر کہتے ہیں، عین قاف نقطے والا اور را. اس کا لغوی معنی ہے بانجھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقے کے لوگوں سے فرمایا اس کا نام خضر رکھ لو، سرسبز و شاداب. حضور کے نام تبدیل کرنے کے ساتھ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا. یاد رکھیں کہ اچھے نام رکھنے کے اچھے اثرات آئیں گے. تجربہ کر کے دیکھیں آپ. انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھو بچوں کے. ایسے بھی ماڈرن نہ بنے کہ بالکل دین سے آزاد ہو جائیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں برکتیں آئیں، میری اولاد نیک اور صالح ہو، تو پھر ان کے نام بھی تو صحیح رکھیں نا، کل ان کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. یاد رکھیں محمد نام بھی کامل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی کامل. اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ محمد کو سابقہ لاحق کے طور پر رکھ دیتے ہیں. مثلا اس کا نام محمد احمد ہے، یہ محمد علی ہے،
یا محمد حسن ہے، یہ شاہد علی ہے، یا اس طرح کے نام رکھ لیتے ہیں. محمد کو رکھ دیتے ہیں لیکن بولیں گے نہیں. بولیں گے نہیں، بولیں گے ادھورا نام. یاد رکھیں محمد نام اگر کسی کے ساتھ ملا کر رکھنا تو پورا بولیں، ورنہ نہ ملائیں گے. صرف محمد رکھیں، احمد رکھیں، حامد رکھیں، محمود رکھیں. ناموں کے سلسلے میں بات چل پڑی، میں آخر ختم کرتا ہوں بات کو. حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ سب سے افضل نام عبداللہ ہے، پھر عبد الرحمن ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان کا ساتھ عبد لگائیں اور بچے کا نام رکھیں، لیکن اس کو پورا بولیں. یہ نہیں کہ عبد القدیر نام رکھ کر اس کو قدیر قدیر کہیں، یہ بڑی جہالت ہے. بندہ عبد القدیر ہو سکتا ہے، قدیر نہیں ہو سکتا. جس طرح عبداللہ ہو سکتا ہے، اللہ کا بندہ خود اللہ نہیں ہو سکتا. جو نام بھی رکھیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ساتھ عبد لگا کر رکھیں، اس میں برکت آئے گی انشاءاللہ العزیز. لیکن پورا بولیں، ادھورا بولنے کی اجازت نہ دیں کسی کو. جس کا نام رکھا گیا اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو ادھورا نام بولتا ہے اس کو کہنا میرا پورا نام یہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کی اہمیت اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں ڈال دے. محمد مصطفیٰ پاکیزہ تعلیمات بھی ہمارے دل و دماغ میں راسخ کر دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جتنے خامیاں بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہیں یا اللہ ان سب سے ہمیں نجات عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.